اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی۔ ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد، بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو، کیسے حضور ہے دیکھیں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا۔ سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے، سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی، سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے، ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے، زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے، اور شام کی چادر ارض مکہ پر، ارض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں، لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر۔ حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جانے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بھی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ اور بڑھیا نے کہا تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ، اللہ اکبر۔ میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے، سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا، مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں کون سا احسان؟ چند
چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے, میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے, غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں, لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس بڑھیا نے کہا ایک جوان ہے, اس کا نام محمد ہے اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے. بیٹا اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا, گھر گھر میں فساد ہو گیا, آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے, اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے. بیٹا تو اس کے قریب کبھی مت جانا, تو اس کے قریب کبھی مت جانا ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا, تو اس سے متاثر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اپنے خلاف اپنے منہ پر اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا, حضور کو جلال نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا, لوگوں سے سنا. اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو, جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو, اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا. وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. غور فرمائیں, واہ واہ واہ, اندازہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام, اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ باد, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کر اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں. کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو, جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو, جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو, اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی, گناہ کا پیار نہیں رہے گا. جس نے بھی حضور سے عشق کیا, جس نے بھی حضور سے پیار کیا, وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا, وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا, وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا. حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے, لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. میرے بھائیو, آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں, محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے نا, اللہ اکبر, میرے بھائیو آپ مجھے بتاؤ, عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں, کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے, ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں, تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی. اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں, اپنے سینوں کو ٹٹولیے, کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے, اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا, کوئی شرابی ہوتا, کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا, کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا, کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا, کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں. جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی غلامی
غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو, یہ بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی, وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے, اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے, اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے, مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا, تو جو نبی کے عشق میں, نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا, وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو, دوسروں کو پریشان نہ کرو. میرے عزیز, زندگی گزار لو عشق رسول میں, یہی بہت بڑی بات ہے. اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا. آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے, عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا, ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں. میں واقعہ نہیں بیان کروں گا, اشارہ دوں گا, تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے, یعنی حضور کا دیدار ہے, اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے. اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی, کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے, دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے, لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی. جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی ہے, اور امت کو حضرت اویس قرنی کی شان بتا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس قرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے. آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں, کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت, اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے, ایک دوسرے کو دھکا دے, مار پیٹ کرے, سب کرے, لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے. کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہے, کتنا بھی کامیاب مقرر ہو, کتنا بھی بڑا پیر صاحب, کتنا بھی بڑا عالم صاحب, کتنا بھی بڑا خطیب, کتنا بھی بڑا ادیب, بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں. اس کو تو بڈھی کہتے ہیں, ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو. اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو, تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی ہے, یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس, یہی محبت رسول ہے. بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے, ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے, ماں باپ بھیک مانگ رہے کہ کیا کر رہے ہیں, ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے, اور ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کے بندو, یہ عشق مصطفیٰ نہیں. اویس قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے, کبھی سوچا